وہ دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اگر مانگنا ہے تو اسی دعا میں مانگے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مانگو مجھ سے اس دنیا کی بھلائی مانگو، دنیا کی ایک آدھ چیز نہ مانگو، زندگی، دولت، رقبے، جائیدادیں، علم، یہ تو ایک چیز ہے نا۔ جس طرح ہماری عادت ہے مانگتے رب سے ہیں اور مانگتے تھوڑا تھوڑا ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری شان کے تحت مانگو، جتنا میرا اختیار ہے اس اختیار کے تحت مانگو، تاکہ مجھے دینے میں پتہ چلے کہ میرا غلام مانگ کیا رہا ہے مجھ سے، میرے نبی کا امتی مجھ سے مانگ کیا رہا ہے۔ بندہ مانگ رہا ہے تو دنیا مانگ رہا ہے، جب دنیا کی بھلائی بندہ مانگتا ہے نا تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، کرم نوازیاں، مہربانیاں، وہ تمام کی تمام بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں مفسرین کرام نے، کہ جو واقعی مفسرین کرام ہیں، جو معتبر مفسرین ہیں، انہوں نے مختلف تفسیروں میں اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ آج اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اللہ سے دعا کروں گا کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی بھلائی عطا فرما دنیا میں، اور اسی طرح کی آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، باری تعالیٰ دنیا میں بھلائی، یہ حسنہ، یہ بھلائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، ہمیں عطا فرما۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہم سے کام وہ کروا، ہمیں عمل وہ عطا فرما کہ جس میں تیری رضا شامل ہو، ہم وہ کام کریں، ہم وہ عمل کریں، ہم وہ قدم اٹھائیں، ہم وہ ہاتھ پھیلائیں کہ جس میں تیری لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں نا، اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، اپنا دامن دراز تیری بارگاہ میں کریں۔ اے باری تعالیٰ جب قدم اٹھائیں تو تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل اس طرح ہو کہ جس میں تو راضی ہو جائے۔ اے باری تعالیٰ تیری رضا ہمیں چاہیے، ہم سے عمل وہ کرا۔ اور پھر ایک اور، اس کو اگر اسی ایک تفسیر کو بیان کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جس کی خاطر آج اس آیت کو پڑھا ہے میں ذرا اس کی طرف چلتا ہوں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ جس طرح تو نے باری تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کی ہے نا۔ اچھا کیا بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اچھا معلوم ہوا کہ زیادہ سمجھ آ رہی ہے، چلیں اللہ کرے اسی طرح مگن ہو کے آپ بیٹھے۔ ایک اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح تیرا فرمان ہے کہ سب سے کامیاب وہ ہو گیا کہ جسے شہادت کی موت عطا ہو، جو شہید ہوا۔ اور مفسرین کرام نے اس قرآن کریم کی آیت کو بھی اس کی تفسیر میں ایک یہ پہلو بھی لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اب شہادت کے پہلو ہیں مختلف، دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں بندہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ آج دو پہلو آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت ایک اور شہادت بھی ہے، دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے ضرر سے بندہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں، دہرا دوں بات دوبارہ، جڑے پکے باندھ کیتے میں تو نہیں کیتے نا، یہ انتظامیہ دی اور بالخصوص انہاں دی مہربانی کہ اس کا انتظام، اگر اس ماحول میں بلایا جائے کسی کو، اس کا انتظام مکمل ہونا چاہیے۔ بات کر رہا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی الفت، اور اسی پر کیسا خاندان، کیسا گھرانہ، یہ کوئی میرا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یا میرے پیر خانے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، جو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی، تاجدار بریلوی، اتنا بڑا عاشق رحمہ اللہ، انہوں نے بات کر رہا ہوں کہ اس گھرانے کی محبت کا جو اعزاز ہے، اس گھرانے کے متعلق عاشقوں کے امام نے کیا لکھا ہے۔ عاشقوں کے امام نے یہ لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس مولوی اور اس پیر پر مجھے بات کرنے کا یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ کا مرید بھی کہلواتے ہو، اسے اپنا امام بھی مانتے ہو، لیکن امام کے عقیدے کے ساتھ اپنا عقیدہ نہیں ملاتے۔ گویا معلوم ہوا تیرے عقیدے میں کوئی ابھی کسر باقی ہے۔ اگر اپنے امام کے ساتھ عقیدہ ملانا چاہتا ہے تو سمجھ لے میرے نبی کا وہ گھرانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نزول امام مہدی تک جتنا بھی اس گھرانے میں جو بھی شخص آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو اعزاز دیا ہے، اگر اس اعزاز کا اعتراف تو کرے گا تو تیرا عقیدہ ہوا درست۔ اگر اپنی طرف سے اس دنیا میں آتے ہوئے چند باتیں پڑھ کر، چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو مولوی کہلوا کر یا پیر کہلوا کر یا کسی گدی یا کسی آستانے کا فرد کہلوا کر میرے نبی کے گھرانے پر، میرے نبی کی اولاد پر اگر تو اعتراض کرے گا تو حدیث تو یہ کہتی ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان تو یہ ہے کہ میرے اولاد کی محبت میں جو مر گیا، اہل بیت اطہار کی محبت میں جو اس جہاں سے چلا گیا، اللہ نے تو اس کو مرتبہ دے دیا ہے شہادت کا، وہ تو شہید ہوا، اب شہادت کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ اس جہاں میرے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی۔ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان یہ بھی بندے بھول گئے ہیں کہ جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے متعلق غلط رائے قائم کرنا، ان کے اعزاز، ان کے کرم نوازیاں جو اللہ کی طرف سے ان پر ہوئی ہیں ان کو نام ماننا، یہ اللہ کے محبوب کو ناراض کرنا ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ کے محبوب کو نے ایک اور مقام پر ایک اور بات بھی فرمائی ہے، شاید لوگ بھول گئے ہیں سٹیجوں پر بیٹھ کر دوسرے گناہوں کے متعلق گواہی دینا کہ فلاں بڑا گناہ ہے، فلاں بڑا گناہ ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ جو مقام مصطفیٰ کا وہ نہیں مانتا اس کے متعلق مختلف رائے قائم کر دیتے ہیں، جو اعزاز مصطفیٰ، جو علم مصطفیٰ، حلم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق اپنی رائے قائم کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک اور رائے بھی تو ضرور قائم کیا کرنا مولانا پیر صاحب سٹیج پر بیٹھ کر ذرا یہ بھی تو بتانا کہ اللہ کے محبوب نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری لخت جگر، میری نور نظر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دل دکھایا، اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، اور جس نے مجھ محمد کا دل دکھایا اس نے رب کو ناراض کیا۔ آپ بتا تو صحیح کہ کتنی تیری تجھے صرف اور ایک اور بات آج آپ کی موجودگی میں ایک اور بات یہ دیتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، لیکن جو حالات بن رہے ہیں نا، جو معاملات بن رہے ہیں، ایک اور کربلا بپا ہونے والی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت جس طرح کا ماحول تھا آج بھی وہی ماحول بن رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہیں جائے پیدائش کا اعتراض ہے، کہیں آپ کے علم کا اعتراض ہے، اور پھر دیکھیں کہیں امام حسن علیہ السلام۔ ذرا بتاؤں نا کہ حسن کون حسن کہ جو واللیل کی زلفوں سے لے کر سینہ باکینہ تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روب عطا کیا تھا، ایسا مقام عطا کیا تھا، ایسا جگرہ عطا کیا تھا
ایسا دل عطا کیا تھا، ایسا حوصلہ عطا کیا تھا کہ دشمن بھی آپ کے حوصلے کے متعلق جب بات کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، اور دشمن جس کی تعریف کرے اسے امام حسن علیہ السلام کہا جاتا وہ امام حسن علیہ السلام ان کے پاس آیا ایک شخص، سن رہے ہو اتنی گرمی میں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ سنو اور دل کو ٹھنڈا کرو، جسم کو تو میں ٹھنڈا نہیں کر سکتا لیکن آپ کے روح کی تسکین کا سما ضرور پیدا کرو۔ امام حسن علیہ السلام کہ وہ حسن کے دشمن بھی کہتے تھے کہ اب ہماری ضربوں کا سامنا کون کرے گا، ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اتنے بڑے حوصلے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا وہ نواسا، کہیں لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا بپا ہونے والی ہے، اس وقت بھی اسی انداز میں میرے نبی کی اولاد کے متعلق لوگوں کے عقیدے اسی انداز میں گستاخانہ ہو گئے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہیں مولا علی کی شان میں گستاخیاں، کہیں اللہ کے محبوب کے لخت جگر آپ کی نور نظر سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق یار امتی کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے اس بندے کو جو نبی کی بیٹی پر اعتراض آپ کے کسی عمل پر اعتراض۔ حیرت کی بات ہے تو نبی کی بیٹی کے متعلق جسے اللہ کے محبوب نے اتنی شانیں عطا کی تھی، جس کے متعلق اللہ کا محبوب کہتا ہے کہ میرا سب کچھ قربان ہو، اگرچہ میری باتیں کچھ لوگوں کو تکلیف دیں گی لیکن اگر کوئی سمجھا اور ان باتوں کو ذرا تھوڑا سا غور سے سوچ لیا تو انہیں انشاءاللہ صراط مستقیم نظر آئے گی، انہیں باتوں میں صراط مستقیم نظر آئے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی ایسی شان جسے اللہ کا محبوب کہے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرا ماں باپ قربان ہو، میں قربان جاؤں اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پر آپ نے اپنی لخت جگر کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر اگر کوئی شخص، میں نے پہلے کہا کہ کربلا بپا ہونے والی ہے، اس وقت بھی یہی عالم تھا، آج بھی یہی عالم ہے۔ کیا حق ہے کسی کو نبی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے متعلق اس انداز میں گستاخانہ گفتگو کرے، اس طرح بے ادب گفتگو ہو کر کرے اور پھر کہے کہ میرے متعلق کوئی فتویٰ بھی نہ لگائے، میرے متعلق کوئی اور طرح کی باتیں بھی نہ کرے، اور تجھے بسم اللہ کس نے کہنا ہے؟ تیرا استقبال قبر میں بھی شیطان نے کرنا ہے، تیرا استقبال محشر میں بھی، یہ سمجھ لے تیرا کسی عالم میں بھی جس طرح اب تو شیطان کی بھیڑ چڑھ گیا ہے نا، یہ بھی اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو شخص جس سے توبہ کی طلب چھین لی جائے، جو رجوع سے جس کا دل اکتا جائے، گویا معلوم ہوا کہ اس کے دل پر اب مکمل قبضہ شیطان ابلیس کا قبضہ ہے اس کے اوپر۔ وہ حسن علیہ السلام اس کے متعلق لوگ آپ کی صلح کے متعلق لوگ طرح کی باتیں کریں، یار حیرت نہیں ہے؟ صلح کرنے والا شبیہ مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور شانوں میں پلنے والا امام حسن علیہ السلام، اگر اس کا کوئی عمل ہے، کوئی قول ہے، کوئی فعل ہے، اس کے متعلق آج کا کوئی بندہ کھڑا ہو کر اعتراض کرتا ہے، ایسے اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، یا اسے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہلوانا چاہیے خود کو امتی۔ اور پھر سیدہ زہرا جسے یہ مقام عطا ہوا، اس کے قول، ان کے قول اور فعل کے متعلق اگر کوئی بندہ اپنی رائے قائم کرے اور گستاخیاں کرے، یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور پھر دیکھیں امام حسین علیہ السلام جنہوں نے قیامت تک کے لیے اسلام لوگوں کو جنہوں نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو اسلام بچا کے دیا ہے، ان کے متعلق بھی اگر کوئی اعتراض کرے، میں نے پہلے کہا کہ وقت وہی آنے والا ہے، تاریخ دوبارہ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ اے لوگوں، خدا کے لیے آپ تیار رہو، جس طرح آج کوئی ٹولہ اٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اعتراض کرتا ہے، جس طرح تقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق لوگ طرح کے اعتراض کرتے ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق طرح کی باتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، امام
حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین پاک اور سب سے آخری آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بادشاہ امام مہدی کے متعلق جب اس طرح کے اعتراض اور باتیں آنے لگ جائیں تو محسوس کر لینا ایک اور کربلا برپا ہونے والی ہے، ایک اور مارکا ہونے والا ہے جس میں جدا ہو جائیں گے مومن، جدا ہو جائیں گے منافق، الگ ہو جائیں گے۔ جس طرح کربلا کے میدان میں 72 کے مقابلے میں ہزاروں تھے لیکن اللہ کے نصرت، کامیابی اور اللہ کا دین 72 کے ساتھ تھا، آج 72 کے 72 زندہ ہے، ہزاروں مر گئے، لاکھوں مر گئے ہیں، کروڑوں مر گئے ہیں۔ صرف میری آپ کے سامنے یہی دعا ہے، بلکہ میری التجا ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ اس طرف گروہ زیادہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کوئی کسی ہے، تمام کے تمام کو تکلیف صرف یہی ہے کہ یہ آل رسول ہے، یہ اولاد بطول ہے، یہ اولاد شیر خدا ہے، تکلیف صرف یہی ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو میری یہ التجا ہے خدا کے لیے، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، چاہے آپ آخری فرد بھی ہوں، کبھی بھی اہل بیت کی محبت دل سے نہ جانے دینا، کبھی اپنے آپ کو اہل بیت سے دور نہ سمجھنا۔ کوئی مولوی ہو یا کوئی پیر ہو، مرے اپنے گھر میں، ہمارا پیر بھی وہی ہے جو علی کا غلام ہے، جو نبی کا غلام ہے، جو سیدہ زہرا کے در کا نوکر اور سگ ہے، جو امام حسن و حسین اور امام مہدی تک آنے والے ہر آل رسول کا غلام ہے۔ وہ مولوی بھی ہمارا وہی ہے، پیر بھی ہمارا وہی ہے، معزز بھی ہمارے لیے وہی ہے، معتبر بھی ہمارے لیے وہی ہے۔ اگر دنیا داری اور ظاہری طور پر چاہے جس مرضی مقام پہ چلا جائے، اگر ان ہستیوں کا ہے گستاخ، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم ہے، چاہے جس مقام پر مرضی چلا جائے، نبی کے غلام اسے چیتی کی نوک پر سمجھ آئی نا؟ میں نے پہلے کہا میں کوئی عالم نہیں ہوں، عالمانہ گفتگو سننی ہے تو علماء سے سنا کریں۔ میں نبی کے در کا نوکر ہوں اور نوکر کی گفتگو بھی نوکروں جیسی ہوتی ہے۔ عقیدہ بندے کا درست نہ ہو، بندے کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے اس کی کوئی عبادت ہی نہیں۔ اگر تیرا عقیدہ درست ہے تو پھر تیری تمام غلامیاں، تیری تمام غلامی پھر اللہ کی بارگاہ میں ضرور منظور بھی ہوگی، مقبول بھی ہوگی اور تو کامیاب بھی ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کی، سمجھ آئی؟ ابھی آیت کا ترجمہ باقی ہے اور اس کی تفسیر بھی ابھی باقی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس کی تفسیر ایک یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ موت شہادت کی عطا فرما، موت شہادت کی عطا فرما اور اہل بیت کی محبت۔ اگر میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تجھے محسوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے نا کہ حلال بھی عیاں ہے اور حرام بھی عیاں ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن جو متقی، جو پرہیزگار، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اس سے حرام سے مشابہت، اس کے شک و شبہ سے بھی دور رہتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کاش کہ ہمیں شہادت کی موت ہو، لیکن محسوس کرے کہ اب شہید کیسے ہونا ہے، کہیں جنگ نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ شہادت کی موت اس کائنات میں سب سے کامیاب وہی ہے جو شہید ہو گیا، اور شہادت کی موت چاہتے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس میدان جنگ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں کہ کس طرح شہید ہونا ہے، تو آج تجھے میں شہادت کا ایک آسان سا راستہ بتاتا ہوں۔ اپنے دل کے اندر بغض آل رسول نکال، اپنے دل میں نبی کا پیار ڈال، نبی کی الفت ڈال، کیونکہ اسی پر تو میرے پیر نے لکھا ہے کلام۔ سناؤں آپ کو کلام، اور یہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جس کو سن کر دل کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، دل تو اندر ہے نا، لیکن دیکھنے والے کم از کم چہرے ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دل کی کیفیت چہرے پہ عیاں ضرور ہوتی ہے، دل کی کیفیت چہرے سے عیاں ضرور ہوتی ہے۔ اور اپنے دل کو اگر الفت مصطفیٰ میں
مزین کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ آراستہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے کلام پڑھا بھی کر اور سنا بھی کر، پڑھا بھی کر اور سنا بھی کر۔ میرے پیر نے کیا کہا ہے وہ آپس میں آخر میں وہ آپ کو بات بتا کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے میرے پیر کا ذرا کلام سن، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور غلامی کی جس میں جھلک نظر آئے گی۔ کوئی بھی پہلو ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی پہلو ہو، اولاد ہو، اصحاب ہو، ازواج ہو، بنات ہو، کوئی بھی پہلو ہو، غلام ہو، کسی کے متعلق اللہ کے فضل اور کرم سے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی گستاخی دور تک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے برابر بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ چاہتا ہے تو پیر نصیر کو پڑھا کر۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا آپ پر، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ شاہد ہے کہ اگر اپنا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ، ان لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ اپنے عقیدے کو ملا لے۔ اگر بلند آواز میں درود شریف پڑھیں تو میں آپ کو انشاءاللہ کلام سناتا ہوں اپنے پیر کا لکھا ہوا، پڑھیں ذرا بلند آواز میں۔ ایک میں ہی نہیں اس پر، ایک میں ہی نہیں اس پر، قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں اس پر، قربان زمانہ ہے۔ جو رہتے دو عالم، جو رہتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جو رہتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں اس پر، قربان زمانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، سبسین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، سبسین کا نانا ہے۔ اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میوان، جو حسن و شمائل میں، جو حسن و شمائل میں یکجائے زمانہ ہے۔ جو حسن و شمائل میں یکجائے زمانہ ہے۔ جو رہتے دو عالم، جو رہتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جو رہتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ شعر سنیے گا ذرا، آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریم کی ہے،
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی کیا اس کی مجھے پر ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی کیا اس کی مجھے پرواہ کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے کیا اس کی مجھے پرواہ کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے جو رب دو عالم جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ہم کیوں نہ کہیں دل سے رودات علم اپنی جب ان کا کہا خود بھی جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے جب کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے جو رب دو عالم جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے مقطع سنیں پیر صاحب کا مقطع سنیں محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جو رب دو عالم جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے اگر چاہتے ہو کہ شہادت کی موت آئے کیونکہ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق لوگوں نے اپنی طرف سے طرح طرح کی تعویلیں شروع کر دی ہیں اس لیے اگر اور کچھ بھی نظر نہ آئے تو اہل بیت کی محبت میرے نبی کی اولاد کی محبت اپنے دل میں رکھ اور محبت اسے کہتے ہیں کہ جو ہر پہلو سے جس پر قربان ہونے کا جذبہ ہر پہلو سے جس پر قربان ہونے کا جذبہ ہو محبت اسے کہا جاتا ہے جس سے محبت ہو پھر اس پر اعتراض نہیں بنتے پھر اس پر طرح طرح کی باتیں نہیں پھر جب تو قبول ہے تیرا سب کچھ قبول ہے پھر ہر چیز کو قبول اور اگر اسی محبت میں تیری موت آ گئی اگر اسی جذبے میں تو مر گیا چاہے جہاں بھی مرا گھر میں مرا باہر مرا جس جگہ پر یہ تو شہید لوگ ہیں نا انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان ہی بڑی بلند کر دی ہے شان ہی بڑی بلند کر دی ہے اگر تو شہید ہونے کا جذبہ رکھتا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ شہادت کیسے حاصل کروں تو آج ہی اپنے دل میں الفت اولاد مصطفیٰ الفت جذبہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ اپنے دل میں ڈال اور اللہ سے دعا مانگ کہ باری تعالیٰ اسی جذبے میں مجھے موت آ جائے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت آپ
آپ تمام مومن احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کی اس حالت میں آپ لوگ آئے، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے آپ کی اس آمد کو ذریعہ نجات بنائے، آپ کی تمام دلی جائز نیک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کی قربانی، یہ آپ کا جذبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خراساں کی طرف سے، لواحقین کی طرف سے، تمام احباب کی طرف سے جو انتظام اہتمام آج اس شہید کی اصالِ ثواب کے لیے کیا گیا ہے، دعا ہے کہ باری تعالیٰ وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما، ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرما، ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ